مرد کلندر، مرد مجاہد، جس کو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ناموس کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے چنا، جو قبلہ اول حرم شریف، مسجد نبوی، مساجد، مدارس، اسلامی روایات، اقدار، غیرت کی بات کرتے ہیں، جن کا علم حق اور سچ کا جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، آج ان کو 10 سال، ان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو 10 سال کی سزا دی گئی۔ ہم قانون اور آئین کے ماننے والے، ہم اس دھرتی ماں پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، ہم کبھی بھی کوئی ایسی سوچ کا تصور نہیں کر سکتے جو اللہ اور اللہ کے محبوب، آتی اللہ و آتی الرسول، اس دھرتی ماں، اس کی عزت، ناموس، سالمیت، اس کے ادارے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انصاف کے ترازو سے اگر انبیاء کرام جو معصومین تھے وہ قانون سے بالاتر نہیں، تو ہماری کیا وقت؟ اور وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، تو ایک دن آئے گا قیامت کا، اور اس سے پہلے قبر، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بڑے بڑے آئے تھے، کسی نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، ابابیل چونچ میں اتنی کنکر اٹھا کے اللہ نے اس کو وہ طاقت دی کہ تا قیامت مشرکین کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے عبرت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد جب آتی ہے ظالم کے خلاف، تو پانی، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ دریا ہو، مچھلی کی شکل میں یونس علیہ السلام کو، اور دریائے نیل کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو، پھر آگ جس کا کام ہے جلانا، جب رب کی مدد آتی ہے تو زندگی کے بہترین ایام ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ بنا دیتا ہے۔ میرے پاکستانی اور میرے بچوں، جوانوں، آپ سن رہے ہیں، آج ہم نے عہد کرنا ہے کہ یتیم، نادار، مسکین، ریڑھی والا، مزدور، اگر اس کی اور حکمران کی قبر میں فرق نہیں ہے تو قانون میں کیوں فرق ہے؟ کیا قانون غریب کے لیے ہے؟ عزت نفس مجروح ہوگی تو غریب کی، قبضہ ہوگا تو غریب کی زمین پہ، عزت نفس اچھالی جائے گی تو غریب کی۔ کیا پاکستان کے 75-80% پاکستانیوں کا یہ کام ہے کہ بیٹے کی نوکری کے لیے کلاس 4 تھانہ کچہری کے آگے چکر، اس سے سفارش، اس سے سفارش، کسی کی گالی سنی، کسی کی بےزتی سنی، کسی نے اس کی ماں کی طرف دیکھا، کسی نے اس کی بیٹی کی طرف دیکھا، کسی نے اس کی عزت کی طرف دیکھا، اور وہ سر جھکائے زندگی گزارے گا؟ کہ یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ کس ملک میں حرام اور بدماش لوگوں کی عزتوں کی جنازے نکالے؟ نہیں میرے پاکستانیوں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا۔ اس کے لیے لوگوں نے بسے بسائے گھر، اپنا سب کچھ چھوڑا اور یہاں آئے۔ ہندوستان میں رہتے سب کچھ تھا، کیوں چھوڑا؟ یہاں وعدہ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ برابری ہوگی، عزت ہوگی، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوچ اور فکر کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ میرے پاکستانیوں، آج میں جب آ رہا تھا، کسی نے مجھے کہا گیس کی بات کرو، قبرستان میں جو اپنے پیسے دیے تھے اس کی بات کرو، یہ جو 400 سے زیادہ گھر جس کو مسمار کر رہے تھے باغ سمیت، اللہ کے بعد آپ نے بچایا، اس کی بات کرو۔ میں اس کی بات نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ الیکشن عہدے رتبے ایم پی کا نہیں ہے۔ غور سے سنیں، غزہ میں
مسلمانوں کی عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، اور ان کی مدد کے لیے مسلمان ایک ملک بھی نہیں ہے، اور ساؤتھ افریقہ ان کی عالمی عدالت میں کیا قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے بدبخت کیا کرتے ہیں، کوئی اپنے ملک کے اندر سفیر کو بلا کے جواب طلب بھی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ان کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ بہزادی چکر کوٹ، میرا اس سے جو تعلق ہے وہ بہت پرانا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا۔ میرے استاد، میرا شرم پردہ عزت اس علاقے سے، میرے یار دوست، مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں تو باہر تھا۔ یہ جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بدلوں کو ہاٹ، اسی طرح حاجی عبد الوہاب صاحب مرحوم کے پاس ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر گیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جی کس لیے؟ کہتے ہیں پاکستان میں شریعت لانے کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا، نقشہ پاکستان کا نقشہ دیوار پہ ڈال۔ کہتے اس میں کدھر ہے پاکستان؟ وہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا یہ ہے پاکستان۔ انہوں نے کہا اس پاکستان کی فکر ہے تو یہ باقی عالم کا کیا ہوگا؟ اور میرے بھائیوں، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم خود مختاری سالمیت کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، پاکستان میں کسی کو اڈے نہیں دیں گے، کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ تمہارا لیڈر اپنا ایمان بیچ کے باہر گیا، باہر کے اشاروں پہ اپنا گاؤں تو بدلو، اپنے لیڈر سے کہو کہ گوال منڈی جائے، کیوں رائے ونڈ کے پاس جاتی عمرہ میں چلا گیا، عوام میں جائے، لوگوں میں نکلے، اور کسی کی ماں بہن کا نام لے کے کسی کی عزت نہیں اچھالی جاتی۔ یہ غیرت مندوں کا شہر ہے، یہ حیاداروں کا شہر ہے، یہاں کی ہر ماں میری ماں ہے، ہر بہن میری بہن ہے، ہر بیٹی میری بیٹی ہے۔ لیکن یاد رکھو، جن کا ہونے کا یقین حرام سے ہے، جو بدماشوں کے پیسوں پہ لوگوں کو ڈرا کے کانوں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کے گھروں پہ تم چھاپے مروا رہے ہو، انشاءاللہ وقت آئے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ، اور یہ پینافلیکسس، یہ جھنڈے، یہ بل بورڈز، کبھی اس کے پریشر میں نہ آنا۔ پاکستانی قوم اور کوارٹ کی قوم ترسی بیٹھی ہے، جیسے افطاری کا وقت آ رہا ہو اور لوگ سخت گرمی میں روزہ رکھا ہو اور ٹھنڈا پانی دور پڑا ہو اور اس میں برف بھی ہو، اور دل کرتا ہے کہ بس مولانا صاحب ابھی اذان کیوں نہیں دے رہے، ایک منٹ نہیں گزرتا۔ 8 فروری کے لیے پوری پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے، بھاگنا مت، تم نے بیٹھ لے لیا، گوبھی، بینگن اور ریکٹ سے ڈرے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہمارے گھر میں تمہیں ہرا کے رہوں گے انشاءاللہ، پہلے بھی ہرایا تھا، اب بھی کوارٹ کے لوگ تمہیں ہرا کے رہوں گے۔ اور ایک چیز، یہ پاکستان جب بنا تھا تو فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح تھے نا، اسی طرح پاکستان کا خواب علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تھا۔ آج آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہاں کا ایک لیڈر ہے جو احمل چیف منسٹر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اور سب کچھ کہتا ہے، خواب بھی اس نے دیکھا تھا، پاکستان بھی اس نے بنایا، ایٹم بم بھی اس نے بنایا، سارا کچھ اس نے کیا، ماں داخلی ماں آخری۔ تم نے کدھر سے کیا؟ تم کو الیکٹڈ ایم پی تھے، ایم این اے تھے، سینیٹر کو تو فنڈ نہیں ملتے، تم نے کیا کدھر سے؟ اے بلچا خوراک ہو کے وہ پاکی گھر کی پرگدے وہ پیسوں نہ کی گی، وہ چل ول نہ کی گی،
میں نے کہا تھا کہ کسی مسجد مدرسے مدرسہ وضو کرو میں بھی کروں اور قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ تم نے یہ سارا کام کیا. نہ کرو پرانی باتیں مجھے مت یاد دلاؤ. انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہہ دیجیے انہیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یاد رکھیں 8 فروری بالکل پریشان نہیں ہونا. صرف ایک چیز یاد رکھیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی بقا, پاکستان کی ماں بہنوں کی عزت, مسجد مدرسے کا تقدس, ممبر کا تقدس, اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے آنے والی نسلوں کی عزت اور ناموس کا سوال ہے. میرے بھائی وہ تو جیل کے اندر ہے, وہ تو جیل کے اندر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں, میں بیٹوں سے نہیں مل رہا, مجھے کوئی سہولت نہیں ہے. جدھر میں تھا اور جدھر وہ ہے. ایمان دیکھیں, یہ نہیں کہتے مجھے ٹرمز میں لے کے جاؤ, مجھے یہ سہولت ہو وہ سہولت ہو. مانتے کیا ہیں؟ جانماز چاہیے, قرآن چاہیے, ڈمبلز چاہیے, بھاگ نہیں سکتا واک کرنے کے لیے تاکہ میں اپنی ملک کے لیے فٹ رہوں. وہ مرد کلندر جس کو حرم شریف اور مسجد نبی میں عرب اور عجم دعائیں دیتی, وہ مرد کلندر جس کو قبلہ اول میں فلسطینی ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں, اس کو شکست نہیں دے سکتے. تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. آخر میں خدا کے لیے کسی پروپیگنڈا میں مت آنا, کسی ایسی سوچ میں نہ آنا. لوگ ڈرائیں گے, لاؤڈ سپیکر یہ ساؤنڈ والوں کو کہہ دیا ان کو ساؤنڈ نہ دیں, جلسہ کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے, ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے. اس سے اجازت لو, اس سے اجازت لو, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, ادھر سے نہ جاؤ ادھر سے نہ جاؤ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار, جدھر کہتے ہو ہم وہی کرتے ہیں, لیکن ایک چیز تو یاد رکھو, اور وہ کیا ہے کہ یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. کہا گیا تھا نا کہ بھٹو کی سیاست ختم ہو گئی ہے, کہا گیا تھا نا. پھر کہا گیا تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم آیا, اس کے بعد اس کا بھائی وزیر اعظم بنا. ختم کرنے والا ایک ہے, وہ اللہ ہے. عمران خان 20 سال پہلے کہتے تھے, 10 سال پہلے کہتے تھے کہ وہ نسل, وہ جس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں وہ بھی چھوٹی ہے, اور وہ جب جوان ہوگی تو وہ میرے عزت اور ناموس اور ملک کی سالمیت اور پاکستان کے پرچم کے علم کو اٹھائے گی. خدا کی قسم میں سلام پیش کرتا ہوں. آج میں ابھی شکردرہ کے کونے سے آ رہا ہوں, میاں والی دیہاتوں سے. وہ موٹر سائیکلوں پہ کرک سے, موٹر سائیکلوں پہ اپنے پیسوں سے پیٹرول ڈلوا کے آئے, اور کیا کہتے ہیں رو رو کے کہ شہریار بھائی ہم یتیم ہو گئے, ہمیں اجازت نہیں, ہمیں مارا جا رہا ہے, ہمارے گھروں پہ چاپے مارے جا رہے ہیں. لیکن شہریار بھائی ایک سیلفی کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے علاقے میں بتاؤں کہ بھائی ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں. مجھے کہتے ہیں میاں والی آؤ. 24 تاریخ کو اس مہینے کی مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن انٹرم بیل دی. 3 دن پہلے شفیع جان, آفتاب, 9 لوگ یہ ہائی کورٹ میں تھے. ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں, ہر چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. آج بھی تو کوئی بات نہیں, ہمیں مضبوط کر رہے ہیں. ہارڈ ویئر سافٹ ویئر پہلے کہتے تھے اپڈیٹ ہو گیا, اب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر انشاءاللہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ پانی میں ڈالو, آگ میں ڈالو,
ریت میں ڈالو، مٹی پہ پڑھو، جو کرنا ہے کھینچو اپنی جگہ چھوڑو۔ عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ ابھی میں آ رہا تھا ایک عبدالرحمن افسر مجھے کہنے ملے دا غیږ کې چې کارکوټ دي زه لایو چلوم هغه له موبایل ما سره قاسم زبیر له موبایل ما سره دا او چې کارکوټ کوي ادھر کو بڑا انہوں نے تھوڑا ٹائم لگے بس روز ان کو اچھا بنا 10-15 منٹ ابھی انہوں نے ایک سرکاری افسر کم جگہ گلے مل کے میں نے کہا رب کا واسطہ ہے سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ بڑے ظالم میں رگڑ دیں گے تم۔ تو میں آخر میں آپ غیرت مند لوگ ہو، کوہاٹ کی عزت پہ نہ کبھی سودا کیا، نہ کبھی کوہاٹ کا ایک ٹکا اس پر کبھی سودا کیا، نہ اپنے ایمان کو بیچا۔ 4 منسٹریاں تھی، 2 دفعہ میں نے ایک ادارے سے میری ایک چیز نکال کے چیک کی ہے۔ جن کا ہونے کا یقین رب سے ہو وہ کبھی بھی الحمدللہ اپنا ایمان نہیں بیچتے۔ تو ہم آپ کے پاس آئے میں، یہ میرا چھوٹا بھائی، سلام ہے اس کے والد صاحب کو، سلام ہے اس ماں کو، ماں بیمار ہے، سارے بیٹے پھر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رب گواہ ہے کہ ان سارے جو یہ بیٹھے ہیں، یہ جتنے ورکرز ہیں، آئی ایل ایف ہے، پہلے تو آئی ایل ایف کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم سارے مقروض ہیں، ہم سارے مقروض ہیں، ایک دفعہ پھر تالیاں بجائیں۔ میں ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے ایک دوست کو زمین پہ بٹھایا گیا، زمین پہ بٹھانے کے بعد اسے کہا دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور دونوں ٹانگیں اٹھاؤ۔ ہاتھ نیچے ہوتے تھے تو سر پہ لگتی تھی، ٹانگ نیچے ہوتی تھی اوپر کسی کو پتہ ہی نہیں، نیچے کسی کو 5,000 20,000 50,000 دے دو اور اس کی عزت پہ جنازہ۔ اس کی 62 سال عمر ہے، میرے دوست کا باپ، اس کا پخانہ اور پیشاب لے کر دیا، اور اس کو ترس نہیں آیا، وہ جو اس کو مار رہا تھا پولیس والا، اس کے گھر گئے، اس کی ماں، اس کی بیوی، میرے دوست کی ماں، اس کی بیوی ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا۔ میں اپنی بیوی بچوں کو اور بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا وہ تو میں معاف کرتا ہوں، میرے رب ذوالجلال کی قسم، قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے قانونی طریقے پہ تم لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤں گا انشاءاللہ۔ تگڑے ہو جاؤ، ہمت مردہ مدد۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ میں اللہ نے ان کو مر کے بستر پہ اپنے پاس بلایا۔ جنگ، میدان کے جنگ میں کتنی جنگیں لڑی، یاد رکھیں جو وقت مقرر ہے، جہاں مقرر ہے، انشاءاللہ رب جب بلائے گا تو چاہے آپ اپنے کمرے میں ہو، چاہے بچوں کے آس پاس بیٹھے ہو، چاہے محفوظ جگہ پہ کیوں نہ ہو، اللہ کی طاقت پر اختیار، جب کل نفس ذائقۃ الموت، جو ہر زیرو نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، جب اللہ کا امر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور اللہ سے ہمیں ویسی ایمان شہادت کی موت مانگی ہے۔ تو یاد رکھیں گوبھی کیا سبزی ہے، اب مارکیٹ میں سنیں مل نہیں رہی، بہت مہنگی ہو گئی ہے،
PK90 میں बैंगन नहीं मिल रही, इधर गोभी नहीं मिल रही, PK92 में रैकेट नहीं मिल रहा, और सुना है कि लोग बोतलें जमा करके ढक्कन खोल के उस पे ला हौल वला कुव्वत पढ़कर बाकी पार्टियों को अंदर बंद करने का सोच रहे हैं, ढकना बंद करके। तो आखिर में अल्लाह आप सबका ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल करे, अल्लाह हमें ईमान और गैरत की वो कुव्वत बनाए कि हम गैरों की माओ बहनों बेटियों पे भी सर पे चादर रखें।